رفح بارڈر پر اس وقت ٹینشنز کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ رفح بارڈر کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا کہ یہ ایک سٹی ہے جو کہ غزہ اور مصر کو ملاتی ہے۔ مصر کا جو سینائی پیننسولا ہے اس کا ایک علاقہ ہے رفح جو کہ غزہ تک جاتا ہے، اور وہاں پر ان کا ایک اسٹرانگ بارڈر کراسنگ پوائنٹ ہے، اور یہی ایک پوائنٹ ہے جو کہ غزہ والوں کے لیے ایڈ کا سبب بنتا ہے۔ یہاں سے ہی اسی کوریڈور سے پوری دنیا کی ایڈ غزہ کے لیے آتی ہے، اور اسی وجہ سے مصر کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اس علاقے کی سیکیورٹی کے لیے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل نے جو فریش حملہ کیا ہے رفح کے اوپر، جہاں پر تقریباً 40 کے قریب عورتیں اور بچے شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد پوری دنیا سے کنڈمنیشن کے میسیجز آ رہے ہیں اور غزہ والوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسی سچویشن میں ایجپٹ کے لیے معاملات مزید کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ان کی ایک جھڑپ ہوئی ہے اسرائیلی فورسز کے ساتھ جس میں ایجپٹ کا ایک سولجر مارا گیا ہے۔ اب ایجپٹ کی پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہیں۔ یہ پہلا عرب کنٹری تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور عرب اسرائیل وار میں انہوں نے بھی اسرائیل پر حملے کیے تھے، اور اسرائیل نے ان کا یہ پورا سینائی پیننسولا اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور بعد میں ایک معاہدے کے بعد انہوں نے یہ علاقہ ایجپٹ کو واپس کر دیا تھا۔ ان دونوں ممالک نے 1979 میں ایک پیس ٹریٹی سائن کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے بارڈر سیکیورٹی میکانزم پر کام شروع کیا تھا۔ حماس کی بات کریں تو 2006 میں انہوں نے اپنے پنجے جمائے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مصر بھی حماس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ حماس کے جو تانے بانے ہیں وہ مسلم بردرہڈ سے ملتے ہیں، اور مسلم بردرہڈ ایجپٹ میں بین ہے، اور مسلم بردرہڈ کے ہی حامی تھے جنہوں نے مرسی کو سپورٹ کیا تھا، اور اس لیے حماس کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے مصر کے اندر۔ اسرائیل نے پاسٹ میں یہ الزام لگایا ہے مصر پر کہ رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے حماس اپنی کاروائیاں کرتی ہے، اور انہوں نے یہاں پر بھی ٹنلز بنائی ہوئی ہیں، اور ٹنلز کے ذریعے یہ سینائی پیننسولا سے اپنا اسلحہ لاتے ہیں اور غزہ کے اندر امپورٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اسرائیلی فورسز کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی ان کا ایک جوائنٹ بارڈر کولیبریشن ہے مصر اور اسرائیلی فورسز کا، کہ یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آزادانہ موومنٹ کی اجازت نہ دیں۔ اس کے علاوہ ڈرگ اور سمگلنگ وغیرہ کے بھی ایشوز ہیں جن کو یہ دونوں ممالک مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مصر کی بات کریں تو ویسے تو یہ اسلامک کنٹری ہے، لیکن ان کے جو حکمران ہیں وہ کافی حد تک سیکولر ہیں۔ یہ ان کی فوج کا بندہ ہے سیسی، جس نے مورسی کے خلاف بھی کافی اقدامات کیے تھے، مورسی کو جیل میں رکھا تھا، اور ایک ڈکٹیٹر لائک پرسنالٹی ہے۔ اور اس کے انڈر جو پورا سیٹ اپ ہے مصر کی جو آرمی ہے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ مصر کی اکانومی کو وہ تباہ و برباد کر دیں، حالانکہ مصر ایک ایسی جگہ پر لایا کرتا ہے جہاں پر ان کو بہت زیادہ اکنامک بینیفٹس ہوتے ہیں۔ یہ سوئس کینال اس کی ایک ایگزامپل ہے، پوری دنیا کی جو کارگو شپس ہیں وہ ان کو کرایہ دیتی ہیں، 7 سے 8 بلین ڈالرز کا یہ وہاں سے ریونیو کماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، میڈیٹرینین سی ہے، ان کے پاس ڈیزرٹ ہیں، ان کے پاس فرٹائل لینڈ ہے، پھر بھی ان کے حکمرانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ مصر بالکل دبردوس ہو جائے۔ تو یہ ان کے جرنیلوں کی خراب پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مصر کی جو موجودہ اکنامک کنڈیشن ہے وہ بھی IMF کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور اکنامک کنڈیشنز پاکستان سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ اسرائیل سے ایک نیا پنگا نہیں لینا چاہتے، اور ساتھ ہی مصر کو یہ ڈر ہے کہ بہت زیادہ ریفیوجیز غزہ سے ان کی طرف نہ موو کر پڑیں مصر کے اندر، جس سے ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ مصر رفح بارڈر کے قریب ایک عارضی ٹینٹ سٹی بنانے پر غور کر رہا ہے، اور اس حوالے سے کام بھی شروع ہو گیا ہے، جس میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو یہ اکوموڈیٹ کر سکیں گے، اور وہاں پر یہ عارضی ہاسپٹل فیسلٹیز بھی بنا رہے ہیں، اور اپنی جو بارڈر پیٹرولنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ کر رہے ہیں کہ کسی بھی بندے کو یہاں بغیر چیک اینڈ بیلنس انٹر نہ ہونے دیا جائے۔ پراپر ڈاکومنٹس کے ساتھ اگر کسی نے آنا ہے، اور کسی بھی جنگ کی صورتحال میں اگر بہت زیادہ لوگوں کا ایک انفلکس ہو جاتا ہے، اگر کوئی دھکم پیل ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا پش آتا ہے لوگوں کا، تو اس میں انہوں نے 1 لاکھ لوگوں کی گنجائش بنائی ہے اپنے بارڈر کے قریب، اور وہ ایک بفر زون ٹائپ ایریا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو وہاں تک ہی کنٹین کر دیا جائے اور آگے ڈیزرٹ میں نہ جانے دیا جائے سینائی پیننسولا میں۔ ان کا یہ جو پورا سینائی پیننسولا ہے اس میں آلریڈی بہت کم فیسلٹیز ہیں، ایک گرم علاقہ ہے، اور یہ مین سٹریم ایجپٹ سے دور ہے،
تو ایجپٹ نہیں چاہتا کہ مین سٹریم ایجپٹ میں ان کے امیگرینٹس آئیں اور ان کی اکانومی پر بوجھ پڑے، کیونکہ ان کی اکانومی کا پہلے ہی جنازہ نکلا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان کو غزہ والوں سے ڈر ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ فری انفلکس ہو غزہ کے لوگوں کا مصر کے اندر۔ اس ساری صورتحال میں ایجپٹ پر جو ذمہ داری ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرنا ہے، انہوں نے غزہ کے جو ریفیوجیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح ان کے انفلکس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان پر پریشر ہوتا ہے عالمی برادری کا کہ وہ مدد کرے غزہ والوں کی، کس طرح ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچائی جائے وہاں پر، اور اس پورے کانفلکٹ میں مصر کی سچویشن اس لیے آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے۔ یورپی یونین سے لے کر امریکہ، امریکہ سے لے کر رشیا، رشیا سے لے کر اسرائیل، اسرائیل سے لے کر حماس، حماس سے لے کر قطر، قطر سے لے کر سعودی عربیہ، UAE، سب ان سے مذاکرات کرتے ہیں اور سیف پیسج کی بات کرتے ہیں، اور یہی ایک بارڈر کراسنگ ہے جو کہ غزہ کو کنیکٹ کرتی ہے کسی دوسری دنیا سے، کیونکہ باقی چاروں اطراف کی بات کریں تو اسرائیل کے آکوپائڈ ایریاز ہیں، اور ایک طرف میڈیٹرینین سی ہے اور ایک طرف یہ رفح کراسنگ ہے۔ ایجپشین سائڈ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے جو ملٹری ایکشنز ہیں وہ ہمارے آپشنز کو مزید کمپلیکیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے چیزیں مزید مشکلات ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کی اپنی جو بارڈر فورس ہے، جو ان کی آرمی ہے رفح کے قریب، وہ بہت زیادہ کنفیوژن اور پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ وہ اس وقت اسرائیل سے بھی پنگا نہیں لے سکتے۔ ان کو پتہ ہے اسرائیل بھی اس وقت ایک بد مست ہاتھی بنا ہوا ہے، وہ ان پر بھی چڑھائی کر سکتا ہے، تو انہوں نے بہت سی چیزوں کو دیکھ کے آگے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو مین فوکس، ان کی جو مین پریشانی ہے وہ اکانومی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو کانفلکٹ ادھر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ان کی اکانومی پر کوئی دباؤ پڑے امیگرینٹس وغیرہ کی صورت میں۔ ایجپٹ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے رفح کراسنگ والے ایشو کو بہت زیادہ کریٹیکل سمجھتا ہے۔ رفح میں اس وقت تقریباً 15 لاکھ کے قریب فلسطینی محصور ہیں، اور وہ ڈیفرنٹ علاقوں کو چھوڑ کر رفح آئے ہوئے ہیں، جس میں ناردرن غزہ ہے، جس میں خان یونس ہے، جس میں سینٹرل غزہ کے علاقے ہیں، اور اسرائیلی ملٹری نے ان کو بار بار کہا تھا کہ آپ ساؤتھ کی طرف جاؤ، ساؤتھ کی طرف جاؤ، تو یہ ایکسٹریم ساؤتھ میں آپ جب آ گئے، اور اسرائیل نے 3-4 مہینے پہلے سے ہی رفح میں بھی آپریشن کی دھمکیاں دینی شروع کر دی تھیں، جس کا آغاز کر دیا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سمندر کے قریب کچھ ریفیوجی کیمپس ہیں، وہاں پر جا کے یہ سب لوگ پناہ لیں۔ یہ المواسی ہیومینیٹیرین زون انہوں نے کریٹ کیا ہے، یہ چاہتے ہیں سارے فلسطینی وہاں پر چلے جائیں، ایک ایویکویشن زون بھی بنایا ہے سمندر کے پاس، اور یہ اب چاہتے ہیں کہ رفح کا جو علاقہ ہے اس کو فلسطینی خالی کر دیں۔ لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق ایسٹرن رفح سے تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کی ایویکویشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حماس کی ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو ایجپٹ نے بے شک ان کو اپنے ملک میں تو بین کیا ہوا ہے، لیکن ایجپٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ حماس کے ساتھ اپنے جو کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کو بند نہ کرے، اس لیے ان کے ساتھ بھی ان کی بات چیت رہتی ہے پیس ڈیلز کے حوالے سے اور بارڈر کراسنگ کے حوالے سے، اور حماس اور اسرائیل کے درمیان جو نیگوسیشن ٹاکس ہوئی تھیں ان میں بھی ایجپٹ کا ایک کردار تھا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایجپٹ کی جو کوششیں ہیں رفح بارڈر کے قریب، نہ صرف یہ ایک ٹینٹ سٹی بنانے پر کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ملٹری ڈپلائمنٹ میں بھی اضافہ کیا تھا، 40 کے قریب ٹینکس لا کر کھڑے کر دیے تھے، جو پیٹرولنگ ہے اس پورے علاقے میں اس کو مزید سخت کر دیا تھا، اور اسرائیل کو کلیئر پیغام دیا ہے کہ آپ کے ملٹری ایکشن ہمارے لیے مشکلات کریٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں رفح آفینسو کے بعد آپ ایجپٹ کے لیے مشکلات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، یا ایجپٹ اس پورے معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لے گا؟ ہم ایجپٹ کے پوائنٹ آف ویو کی بات کریں کہ ان کی جو نیشنل سیکیورٹی پرسپیکٹیو ہے، کیا وہ اس اینگل سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا اس پورے کانفلکٹ کی آگ ایجپٹ تک بھی پہنچ جائے گی؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے، پاکستان سے، جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔